ایک روایت جسے علماء کرام نے نقل کیا ہے اور غالباً علامہ اسماعیل یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین شریف میں نقل فرمایا کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک بزرگ جن کا نام موسیٰ ابن نعمان تھا، یہ بڑے مرتبے کے بزرگ اور عاشق رسول ہیں، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مدینہ طیبہ حاضری دینے کے بعد یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ اپنے وطن کی جانب لوٹ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نہ بسوں کا تھا، نہ کاروں کا، نہ ہوائی جہاز کا، یا تو قافلے پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں سفر کا طریقہ اور انداز تھا۔ حضرت موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ میں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مدینہ طیبہ سے ہماری واپسی تھی، دن کا وقت تھا، اچانک مجھے حاجت درپیش ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ سواری سے اتر کر کے رفع حاجت کر لوں، قافلہ چل رہا ہے، شامل ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اپنے اونٹ سے اترا اور ایک جانب چلا گیا رفع حاجت کے لیے۔ فارغ ہوا تو قدرتاً نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں ایک جانب اسی ریگستان میں، اسی میدان میں کوئی درخت وغیرہ تھا، اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ بھئی قدرت کا نظام ہے، مرضی رب ہے۔ کہتے اتنا نیند کا غلبہ تھا کہ دن گزر گیا، ٹھیک سورج ڈوبنے کے وقت میری آنکھ کھلی کہ ادھر سورج غروب ہونے کو ہے، اور میں بیدار ہوا۔ گرمی کی بھی شدت، کہتے ہیں قافلہ جا چکا تھا، کسی کو کیا فکر کہ کون اتر گیا اور کون رہ گیا۔ کہتے ہیں ابھی اسی تشویش میں تھا، پیاس کی شدت تھی، میں تھوڑی دور چلا کہ کوئی راستہ، کوئی نشان مل جائے، لیکن اتنے میں سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ریگستان اور جنگل کا معاملہ اور پیاس کی شدت۔ کہتے ہیں میں نے اپنی موت کا یقین کر لیا۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی آدمی ہوگا تو لازمی چیز ہے کہ اس کے دل پر اثر ہوگا۔ حضرت موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا یقین آ گیا، لیکن دل میں امید بندھی اور میں نے سرکار کی جانب توجہ کی اور یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان تھا، آپ کے دیار سے لوٹ رہا ہوں اور قافلہ دور جا چکا ہے، اندھیری رات ہے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، اب آپ کرم فرمائیں۔ اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن نعمان نے فریاد کی، سوچیں اس کو غور کریں، اور ان کے فریاد کے الفاظ یہی تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انی مستغیث بکا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، میری مدد کریں اور میری فریاد کو سنیں۔
میاں آہ دل سے نکلنی چاہیے، زبانی جمع خرچ نہیں کہ آدمی صرف زبان چلاتا رہے، زبان سے دعا مانگے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ نہیں، جب دل کی آہ نکلتی ہے تو میرے آقا ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اب اس واقعے پر نظر ڈالیں، کتنے واقعات شاہد ہیں۔ حضرت موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ جب میں مایوس ہو گیا اور موت کا یقین کر لیا تو میں نے استغاثہ پیش کیا، میں نے فریاد کی اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انی مستغیث بک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، میری مدد فرمائے، بظاہر میرا اس وقت کوئی دادرس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل سے میاں آہ نکلی تھی، اور یقیناً جب کسی کو اپنی موت کا یقین ہو جائے تو اس وقت یقیناً دل سے آواز نکلے گی، وہاں پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں بس اتنا میرا پکارنا تھا کہ ایک جانب سے آواز آئی، میرے عزیز میری طرف چلے آؤ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ادھر میں نے فریاد کی تھی، ادھر ایک جانب سے آواز آئی، میرے عزیز میری جانب چلے آؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو سفید نورانی لباس ہے، نورانی چہرہ ہے، ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور جیسے ہی میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان بزرگ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں واللہ ان کا میرا ہاتھ پکڑنا تھا کہ جتنی پیاس کی شدت و تکلیف تھی دور ہو گئی، نام و نشان نہیں رہا، دل میں جو خوف تھا دور ہو گیا، جو مایوسی تھی دور ہو گئی، یعنی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور میں پر امید ہو گیا کہ اب انشاءاللہ تعالی میری نجات ہوگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چند قدم مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ چند قدم مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ کہتے ہیں بس 2-4 قدم ہی کم و بیش چلا ہوں گا کہ میرا قافلہ میرے سامنے تھا، میرا قافلہ میرے سامنے تھا اس اندھیری رات میں۔ اور کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ قافلہ سالار جو قافلے کا سردار تھا وہ آگ کی مشعل روشن کیے ہوئے آگے چل رہا تھا اور اشارہ کر رہا تھا قافلے والوں کو کہ جدھر جدھر میں چل رہا ہوں یہ مشعل لے کر میرے پیچھے چلے آنا، راستہ نہیں بھولو گے۔ اور کہتے ہیں یہی نہیں، سرکار نے جب مجھے قافلے میں انہوں نے پہنچایا تو ٹھیک اس جگہ پر کہ جہاں پر میرا اونٹ موجود تھا، اونٹ پر سارا ساز و سامان، اور فرماتے ہیں انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور اٹھا کر کے اونٹ پر بٹھا دیا اور فرمایا جاؤ سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچ جاؤ۔ اور ایک جانب وہ روانہ ہوئے تو کہتے ہیں اب مجھے خیال آیا کہ ذرا سے میں پوچھ تو لوں کہ یہ کون ہے، یعنی ابھی تک خیال نہیں آیا۔ کہتے ہیں اب خیال آیا کہ میں ذرا سے پوچھ لوں کہ یہ کون مقدس ہستی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے محسن، اے میرے کرم فرمانے والے، آپ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے پکارا تھا۔ ارشاد فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے پکارا تھا، اور ہمارے در پر کوئی بھی فریادی آئے وہ محروم و واپس نہیں جاتا۔ تم نے فریاد کی، ہم نے تمہاری فریاد کو سنا، داد رسی کر دی۔
کہتے ہیں حضرت موسیٰ بن نعمان کہ میں حیرت و ادب کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب تشریف لے جا رہے تھے اور جن راہوں سے گزر رہے تھے نورانیت کا یہ عالم تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک گویا نور کی سے پوری فضا بھری ہوئی تھی.